वेलकम बैक। पाक फौज के 3 जवान वतन अजीज पर कुर्बान। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में फितना, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। काफिले में शामिल फोर्सेस की गाड़ी IED से टकरा गई। धमाके में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद हुए। नायक इब्न अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनुस भी शुहदा में शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द मारे गए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। जनूबी वजीरिस्तान के वाना बाजार में धमाके में 3 राहगीर जाँ-बहक हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है धमाके में पुलिस एहलकार समेत 13 शहरी जख्मी भी हुए। उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस हुकाम ने बताया धमाका पुलिस वैन के करीब हुआ। जाए वकुआ पर सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी तैनात कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत का आगाज नागुज़ीर है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुज़ाकरात के लिए सूबाई, वफाकी और कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल जिरगे की तश्कील ज़रूरी है। अफगानिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ज़म्शुदा अजला समेत सूबे में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। क़याम अमन में अफगानिस्तान अहम शराकत दार है। वज़ीर आला की क़यादत में सूबाई हुकूमत अमन के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। मकामी जिरगे अगले हफ्ते तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जिसके बाद ग्रैंड जिरगा होगा। दहशतगर्द या रियासत, KP हुकूमत वाज़े करे किसके साथ है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। एहतजाज सबका हक है, लेकिन आइन के दायरे के अंदर। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन कोई कार्रवाई जो नेशनल एक्शन प्लान से हो रही है वो होगी। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। वजीर और वजीर आला भत्ता दे के जिंदा हो, भत्ता दे के रहते हो, वो क्या लड़ेंगे? फैसला करें, दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये सियासत नहीं चलेगी। कराची में कपड़ों की फैक्ट्री में खौफनाक आग। लांधी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री से उठने वाले शोलों ने मजीद 3 फैक्ट्रियां भी अपनी लपेट में ली। 4 मंजिला इमारत जमींबोस हो गई। मुतासरा फैक्ट्री से 7 मुलाजमीन को जख्मी हालत में निकाला गया। कई अफराद दीवारें फलांग कर बाहर निकले। आग इमारत के तहखाने में लगी। फैक्ट्री में लगी आग पर कई घंटों बाद काबू पा लिया गया। पाकिस्तान शाहीन्स के दौरे इंग्लैंड में बल्लेबाज हैदर अली तनाज़े का शिकार। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। PCB ने हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। मजीद जानेंगे, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, क्या मामला है ये? काफी एक अफसोसनाक खबर है। हैदर अली पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, जिन्होंने 2 वनडे और तकरीबन 35 T20 इंटरनेशनल खेले। और पाकिस्तान शाहीन की उस टीम का हिस्सा थे जो कल वापस आई है इंग्लैंड का दौरा मुकम्मल करके। मैच के दौरान पैकेनहम में पुलिस ने उन्हें किसी की शिकायत पर गिरफ्तार किया और फिर ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस उनको मैनचेस्टर ले गई है, जहां वो अभी भी हिरासत में है। उनके खिलाफ तहकीकात चल रही है। अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि उनका जुर्म क्या है, लेकिन इंग्लिश मीडिया के मुताबिक ये कोई लड़की का केस है। उसने मुबैना तौर पर शिकायत की है, लेकिन अभी हमें ऑफेंस का नहीं पता चल रहा जुर्म क्या है। लेकिन इंग्लिश मीडिया ये बता रहा है कि शायद ये एक लड़की का केस है जिसने शिकायत की है। तो हैदर अली को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने तहकीकात में ले लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उन्हें मुअत्तल कर दिया और ये कहा है कि हम तहकीकात में पूरा साथ देंगे। तो बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है। इससे पाकिस्तान की क्रिकेट की, पाकिस्तान की बदनामी हुई है। तो शाहिद साहब, PCB ने जल्दी कर दी क्या मुअत्तल करने में? क्योंकि अभी तो पुलिस ने हिरासत में लिया है, तहकीकात शुरू कर दी, या फिर ये इल्जाम मुसद्दिका है उन पर? यकीनन जब कोई इतना बड़ा इकदाम करती है इंग्लैंड की पुलिस, UK की पुलिस और ग्रेटर मैनचेस्टर की पुलिस, तो यकीनन उनके पास इसके कोई सबूत होंगे। इसीलिए उन्होंने ग्राउंड से उनको हिरासत में लिया। और ये 3 अगस्त का वाक़या है, तो उसको भी तकरीबन 3 दिन हो गए और उसकी यकीनन उन्होंने तहकीकात की होगी और जो भी शिकायत थी उसके ऊपर उन्होंने पूरी कार्रवाई करके हैदर अली के खिलाफ ये अमल किया होगा, ये एक्शन लिया होगा। तो हैदर अली अब पुलिस की तहकीकात में है, उनके खिलाफ तहकीकात होगी। और 2010 में भी इसी तरह का एक वाक़या मैच फिक्सिंग का हुआ था, जिसमें
پاکستان کے 3 کرکٹرز کو سزائیں اور جیل بھی ہوئی تھی، سلمان بٹ، محمد آصف اور محمد عامر. تو پاکستان کرکٹ کو ایک دفعہ یقیناً اچھا تو شاہد صاحب حیدر علی کی عمر کتنی ہے؟ اس سے پہلے کوئی اس طرح کی کوئی شکایت ان کے حوالے سے سامنے آئی؟ حیدر علی کے خلاف ایک آدھ چھوٹی موٹی بیہیویئر کی شکایت ضرور آئی تھی. وہ 20 سال کے ہیں، اکتوبر میں جا کے وہ 25 سال کے ہوں گے. T20 ورلڈ کپ انہوں نے آسٹریلیا میں کھیلا تھا جس میں پاکستان کی ٹیم فائنل میں پہنچی تھی. 2022 کا جونیئر ورلڈ کپ وہ پاکستان کے لیے کھیل چکے ہیں. وہ اتنا آگے نہیں بڑھ سکے اور آپ دوسری دنیا کے پلیئروں کو دیکھیں وہ کہاں پہنچ گئے، ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. حیدر علی بالکل بھی کریئر اپنا آگے نہیں بڑھا سکے. 24 سال اور 300 کچھ دن کی ان کی عمر ہے اور یہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے. بہت شکریہ آپ کا شاہد ہاشمی. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. امریکہ کی پاکستان کے شعبہ معدنیات میں دلچسپی اور پاکستان تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے امریکہ سے درآمدات بڑھائے گا. پاکستان اور امریکہ کی حکومتی مصنوعات پر ٹیکس عائد کرنے سے متعلق بات کریں گی. پاک امریکہ تجارتی معاہدے کے اہم نکات قومی اسمبلی میں پیش. وزارت تجارت نے بتایا کہ امریکہ نے تانبا، لوہا، فولاد، الومینیم درآمد پر 50% ٹیکس عائد کیا ہے. ریفائنڈ تانبا 50% ٹیکس سے مستثنی ہوگا. پاکستان کے لیے امریکہ کو ریفائنڈ تانبے کی برآمد سود مند ہوگی. کم ٹیکسوں والی پاکستانی مصنوعات کی امریکی منڈیوں تک بہتر رسائی ممکن بنائی جائے گی. امریکہ نے پاکستانی برآمدات پر ٹیکس 29 سے 19% کیا ہے. امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے. پاکستانی نژاد امریکی برادری دونوں ملکوں میں عوامی روابط کی مضبوط کڑی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی امریکہ کے نئے قونصل جنرل سے ملاقات میں گفتگو. مریم نواز نے امریکی صدر کی پاکستان اور بھارت میں ثالثی کی کوششوں کو سراہا. کہا پنجاب پاکستان کی زراعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. امریکی کمپنیاں پنجاب میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. یوکرین جنگ میں روسی ڈرونز میں بھارتی پرزوں کے استعمال کا انکشاف. غیر ملکی میڈیا نے دعویٰ کیا مودی سرکار روس کو جنگی آلات بیچ کر یوکرین کی بربادی سے منافع کما رہی ہے. رائٹرز نے بتایا یوکرین نے روسی ڈرونز میں بھارتی پرزے پکڑے ہیں. یہ ڈرون اگلے محاذوں اور آبادی پر حملوں میں استعمال ہوئے. یوکرینی حکام نے بھارتی پرزوں کی موجودگی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. روسی جنگی ڈرونز میں بھارتی پرزوں کی موجودگی نے مودی کی نام نہاد غیر جانبداری کا بھانڈا پھوڑ دیا. اس انکشاف سے دنیا کے سامنے بھارت کی دوگلی پالیسی بے نقاب ہو گئی ہے. امریکی صدر ٹرمپ کے تجارتی وار نے بھارت میں غصے کی آگ بھڑکا دی. کانپور میں تاجر برادری کا امریکی صدر کے خلاف احتجاج. تاجروں نے صدر ٹرمپ کے پوسٹر جلائے. امریکی مصنوعات کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا. صدر ٹرمپ نے روسی تیل کی خریداری پر بھارتی مصنوعات پر 50% ٹیرف عائد کیا ہے. پاکستان کی حمایت پر بھارتی تاجروں نے ترکی اور آذربائیجان کا بھی بائیکاٹ کیا تھا. نوکری کا جھانسا دے کر بلایا اور بے ہوش کر کے گردہ نکال لیا. راولپنڈی میں انسانی اعضاء کی غیر قانونی پیوند کاری کا انکشاف. پولیس نے 4 ملزم گرفتار کر لیے، 6 فرار ہو گئے. تھانہ روات کی حدود میں گشت پر مامور اہلکاروں نے بنگلے پر چھاپہ مارا. کارروائی کے دوران اسٹریچر سے بندھا شخص بازیاب کرایا گیا. بازیاب حنان خان نے بتایا کہ اسے نوکری کا جھانسا دے کر بلایا گیا تھا. ملزمان نے بنگلے میں خفیہ آپریشن تھیٹر بنا رکھا تھا. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بہترین پالیسیوں کی بدولت معاشی اعشاریے درست سمت میں گامزن ہیں. 1 سال میں برآمدات 17% بڑھ گئیں. عالمی مالیاتی اداروں کی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری معاشی استحکام کی عکاس ہے. 1 سال میں ترسیلات زر کی مد میں 34.9 ارب ڈالر موصول ہوئے جو 28.8% زائد ہیں. اسٹاک ایکسچینج نے 1,45,000 کی حد عبور کر کے نئی تاریخ رقم کی. کمشنر کی منظوری کے بغیر کسی بھی تاجر کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی. ایف بی آر نے سیلز ٹیکس کی شک 37A تبدیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ان لینڈ ریونیو کے ارکان کی منظوری کے بغیر کمشنر تحقیقات شروع نہیں کر سکے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کاروباری برادری کو ایف بی آر کے کالے قوانین سے بچا لیا. سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز کہتے ہیں ایف بی آر نے کاروباری برادری کے مطالبے پر فائنانس ایکٹ میں ترمیم کر دی.
18 چیمبرز آف کامرس نے کاروباری شخصیات کی گرفتاری کا معاملہ اٹھایا تھا. کاروباری شخصیات کے خلاف انکوائری انویسٹیگیشن سے قبل کمیٹی کی منظوری لازمی ہے. جشن آزادی دھوم دھام سے منانے کے لیے پاکستانی شوبز انڈسٹریز بھی انتہائی پرعزم ہیں. کہتے ہیں کہ وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. روبینہ الوی کی رپورٹ. اگست کو پاکستانی قوم آزادی کی خوشی کا دن مناتی ہے. ہر شہری کی طرح شوبز سے تعلق رکھنے والے جگمگاتے ستارے بھی اپنے ملک کے آزاد ہونے کا جشن نہایت پرجوش طریقے سے منا رہے ہیں. حق کا نعرہ لگانا چاہیے اور پورے پاکستان کو اس کی مبارکباد ملنی چاہیے. دنیا بھر تک اس کی گونج جانی چاہیے. یہ والا جو جشن آزادی ہے اس دفعہ والا، اس کی تو ایک اور خوشی ہے. جب ہم نے ریسنٹ انسیڈنٹ جو ہوا پاکستان انڈیا والا، وہ ہم جیتے ہیں. جشن آزادی تو ہماری دوبالا ہو گئی ہے اور اب یہی کہوں گی کہ اللہ پاک ہمارے وطن کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. اس کو دنیا میں بہت اچھے نمبروں پہ جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو تعاون چاہیے تو یہ ملک اور اوپر جا سکتے ہیں. پاکستان کے لیے بہت ہی خاص دن ہوتا ہے، ہر پاکستانی کے لیے بہت خاص دن ہوتا ہے. اداکار عوام کو جشن آزادی کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ پیغامات دے کر خوشی کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں. فنکاروں نے بھی جشن آزادی منانے کے لیے اپنا جذبہ دکھایا اور وہ اپنے بچپن کی یاد کو بھی اس بہانے تازہ کر لیتے ہیں. کیمرہ مین شاہد ویرانی کے ساتھ روبینہ علوی، ARY نیوز، کراچی. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. خبر پاک وطن سے، جہاں چھاپے کے دوران ASI کا خاتون پر تشدد. پنجاب پولیس کے ASI ملک اعجاز نے آمنہ کو تھپڑ اور لاتیں ماری. DPO پاک وطن جاوید اقبال کے حکم پر ASI کو ملک اعجاز کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. کراچی کے علاقے محمودیہ کالونی سے لاپتہ ایاز 1 ماہ بعد بھی نہیں مل سکا. اہل خانہ مدد کے لیے ڈاکس تھانے پہنچے تو پولیس اہلکاروں نے ایاز کی اہلیہ اور اس کے بھائی کو مارا پیٹا. گھر والے مدد کے لیے ARY نیوز کے دفتر پہنچ گئے. ایاز کی اہلیہ نے بتایا کہ لاپتہ ہونے سے پہلے بجلی کا بل زیادہ آنے پر اس کے شوہر کا مالک مکان سے جھگڑا ہوا. اگلے روز وہ لاپتہ ہو گیا. قانونی کارروائی کے لیے وہ تھانے گئی تو پولیس والوں نے اس سے زبردستی درخواست پر دستخط کرائے اور کہا گیا گھریلو جھگڑے پر ایاز گھر چھوڑ گیا. میرے شوہر نے بولا مکان مالک کو کہ بل زیادہ آیا، آپ لوگوں نے موٹر وغیرہ چلایا، اس وجہ سے نا مکان مالک اس پہ بہت غصہ کر رہے تھے میرے شوہر پہ. تو ایسے ہاتھا پائی ہو رہی تھی. اچانک نیچے گئے تو اس وقت سے جو پیسے واپس کرنے گئے نا وہاں سے دوبارہ نہیں آئے. وہ سب کو شک مکان مالک کے اوپر تھا. شاید اس سے جھگڑا ہوا رات کو، صبح یہ غائب ہو گیا. لیڈیز پولیس بھی آئی تھی ایک، وہ مجھے ایک کمرے میں لے کے گئی، پوچھ تاچھ کر رہی تھی. میں نے سب باتیں بتا دیا اس کو. کونے پہ کتا تھا وائٹ کلر کا. ایسے سے بہت وہ پولیس والے مجھ پر مطلب تھوڑا ہاتھا پائی بھی ہوا ہے ہمارا. اس نے مجھے 2 دن تپڑ بھی مارا ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پیپلز پارٹی کے ارکان صوبائی اسمبلی اور کارکنوں نے ملاقات کی. سردار سلیم حیدر خان نے کہا بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے وہ ساری توانائیاں لگا دیں گے. گورنر پنجاب نے کہا ذاتی مفادات کی خاطر پارٹی مفادات کو پیچھے نہیں کر سکتے. پارٹی کارکن اور جیالے خود کو تنہا نہ سمجھیں. جب تک گورنر ہاؤس میں وہ ہیں پارٹی کا دفاع کرتے رہیں گے. قدرتی آفات اور مشکلات میں پھنسے افراد سے ملنا اور ان کی داد رسی کرنا پیپلز پارٹی کا شیوا ہے. امریکی اور روسی صدر کے درمیان ملاقات کی راہ ہموار ہو گئی. دونوں ملکوں کے صدر میں متحدہ عرب امارات میں ملاقات کا امکان. صدر پیوٹن نے کہا کہ ہمارے بہت سے دوست اس ملاقات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں. متحدہ عرب امارات ایک موضوع مقام ہو سکتا ہے. یوکرینی صدر سے ملاقات میں کوئی مسئلہ نہیں، اس سے پہلے کچھ شرطیں طے کی جانی چاہیے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.